کوئی ایسا کرائم جس کو آپ کو سولو کرنے میں ایک بڑا ہیکٹک ورک لگا ہو؟ 6 سالہ بچی اغوا ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی چیلنجنگ سا ٹاسک تھا. کوئی لیڈ نہیں تھی، کوئی کلو نہیں. 28 دن کے بعد ملزمان نے ایک چھوٹی سی غلطی کی جس کی وجہ سے ہمیں لیڈ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. امپاسبل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے. اس میں بعض دفعہ ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. نہیں ڈانٹنا نہیں شروع کر دیتے. ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے نا. ہم سے لوگ بزدلی کی توقع نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. ہم سے لوگ یہ بھی توقع نہیں کرتے. کبھی کسی نے 15 پہ کار کی ہو اور رات کے 2 بجے ہو تو ہمارا بہانہ یہ تو نہیں چل سکتا کہ یہ سونے کا ٹائم میں سو رہا ہوں. ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اپنے اپنے لیول کے مطابق. ناظرین، میں نے اپنے اکثر پروگرامز کے اندر آپ کو بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آنریبل جو ایک پولیس آفیسر ہے جن کے قصے ہم اکثر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اور اخباروں کی کٹنگز ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ پولیس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈی ایس پی فیروز اللہ نواز سیاہ صاحب. یہ بڑی مشکل سے انہوں نے آج ٹائم دیا ہے. ہم کہیں مطلب ویک سے نہیں کہہ رہے تھے ہمیں اسپیشل ٹائم دے، چونکہ کرائمز کے حوالے سے جب بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ شیخو پورہ بڑا ایک پرومیننٹ نام ہے جہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے، جس وجہ سے ڈیوٹی پہلے ہے، باقی ساری چیزیں تو پھر ٹیمپریری ہیں اور وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں. تو بہت شکریہ سر پہلے تو آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تو سر ہماری جو آپ سے ڈسکشن کرنے کا جو صرف مقصد ہے نا، میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی جگہوں کے اوپر اپنی سروس آپ نے دی ہے، آپ کا جو ویژن تھا اس کے مطابق آپ چلتی رہے. لیکن سر فیروز والا میں ایسے زندگی میں بلکہ ہم کہہ لیتے ہیں فیروز والا کی ہم بات نہیں کرتے، کوئی ایسا کرائم جس کو آپ کو سولو کرنے میں ایک بڑا ہیکٹک ورک لگا ہو، آپ کی دن رات کی محنت اس کے اوپر لگی ہو اور اس کو پھر آپ نے اچیو کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ عمر بھائی، یہ ڈیلی کے کام ہوتے ہیں. ڈیلی کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور ہوتا ہے. پیچھے جائیں گے تو وہ لمبی باتیں ہوئی. جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو میرے آنے سے پہلے یہ آپ کی کالونی ہے چٹا کالونی کے ساتھ، وہاں پہ ایک 6 سالہ بچی اغوا ہوئی. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی چیلنجنگ سا ٹاسک تھا. کوئی لیڈ نہیں تھی، کوئی کلو نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کڈنیپ ہوئی ہے یا نہیں. تو اس میں کامیابی تو بات کی بات ہے. وہ جو فیز ہوتا ہے نا جس میں آپ فیملی کو ڈیل کر رہے ہیں، فیملی کے جو موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، پھر وہ جب ایجیٹیٹو موڈ میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزلٹ ضرور دے گی. تو وہ ہمارے لیے وہ ایک پوری چیلنجنگ سچویشن تھی. 28 دن کے بعد ملزمان نے ایک چھوٹی سی غلطی کی جس کی وجہ سے ہمیں لیڈ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. 28 دن انہوں نے بچی کو کڈنیپ رکھا، پھر وہ تاوان کی صورت میں پیسے مانگے. جب یہ ساری سچویشن چلتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ٹیم نے پوری ایز اے ٹیم، ڈی پی او صاحب، آر پی او صاحب اس وقت جو تھے، انہوں نے بہت کائنڈ کیا اور بڑا ہی پیشن دکھایا ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کی طرح اور کمانڈرز کی طرح، کہ انہوں نے اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ ہمیں پوری ٹیم کو فری ٹائم کام کرنے کے دیا. الٹیمیٹلی بچی بالکل صحیح سلامت بغیر خراش کے مل گئی اور جو ملزم ہے وہ بھی پکڑا گیا. پھر وہ انصاف کے کٹہرے میں بھی لائے گئے. بالکل صحیح سر. ایک چیز ہے، بچوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اغوا، اس کے بعد تاوان. اگر تاوان نہیں مانگا گیا تو اس کے ساتھ لڑا کر کوئی ایسا مس ایف ہونے کے بعد اس کو مطلب مرڈر کر دیا جاتا ہے. سر سب سے پہلے جب آپ چیزوں کو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، کن کن چیزوں کو سب سے پہلے آپ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے بڑا سویر جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی یہاں پہ؟ اصل میں اس
جب آپ بلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے اور جو ٹیم کا جو آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے ٹیم ورک کے طور پہ ہر بندہ اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. محلے دار وہ جو گھر ہے اس کو سرکل کیا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ان کا سوشل اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے, ان کی فیملی کے ریلیٹیو فیملی کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں کون کون سا اس میں بندہ ایسا ہے جو لوگوں کی پروفائلنگ کی جاتی ہے, محلے کی پروفائلنگ کی جاتی ہے, اس جو فریکوینٹلی لوگ وہاں پہ وزٹر ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں آئی ٹی سے ہیلپ لی جاتی ہے. تو جو بھی ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں ہمیں یہ پاسبل ہوتے ہیں وہ ان کاموں میں تمام کے تمام وسائل استعمال کیے جاتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی کرائم, کوئی بھی کرائم ہو, چاہے وہ اپنے کلو چھوڑ کے گیا ہو یا نہ چھوڑ کے گیا ہو, امپوسیبل ہے؟ نہیں, امپاسبل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے. اس میں بعض دفعہ ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, بالکل اوور برڈن ہو جاتا ہے. اگر پراپرلی کام کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کامیابی نہ ملے. اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. بالکل صحیح. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کلو لیس. جب کیس ریزولو ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں, سولو ہونے کے بعد ایک جو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے, جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ, ان کو لے کے کچھ اللہ کی جو مہربانی ہوتی ہے اس کو لے کے, تو پھر کیسی خوشی وہ ہوتی ہے سر؟ جب آپ کسی مظلوم کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی تسکین نہیں ہوتی, اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں. بالکل صحیح سر. اس کے علاوہ یہ تو آپ نے ایک کیس بتایا, آپ کی سروس ماشاءاللہ مور دین 20 ایئرس ہو چکی ہوئی ہے, تو سر اس میں اس کے علاوہ اور کون سا کوئی ایسا کیس جس سے آپ ابھی تک بھلا نہ پاتے ہوں گے؟ اس میں جو سب سے جو چیلنجنگ کیس ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے ہوا, بچوں کے ساتھ کوئی مثال ریپ کا کیس ہو جائے, بچوں چوری ڈکیتی مرڈر, یہ تو نارملی سوسائٹی میں چل ہی رہے ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ جو جس کا وہ کیس جس کا کوئی کلو ہی نہ ہو, یہی بالکل سیم اسی طرح کا ایک کیس تھا. 4 سال کا 5 سال کا بچہ تھا, گجرانوالہ میں سبزی منڈی پولیس اسٹیشن کے. وہ گھر سے نکلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اچھا. اس میں ہم لوگ میں بطور ڈی ایس پی کے علی وہاں پہ پوسٹنگ تھی. اس میں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی, لگے ہوئے تھے 8-10 دن مختلف ٹیمیں لگی ہوئی. تو 10 دن کے بعد ہم نے میٹنگس کی, ہم نے اسکولوں میں گئے. لوگوں چونکہ وہ ایک ٹوٹلی اربن ٹائپ کا ایریا تھا, اس میں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. 10 دن کے بعد ایک کیمرے میں چھوٹی سی ایک لیڈ ملتی ہے. اچھا. وہ جب وہ لیڈ ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کامیابی دیتے ہیں. وہ بچہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, ملزم بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, پھر ملزم نہیں بھی جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. بعد میں وہ اس کا کیس تیار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے اس کو ڈیتھ سینٹنس ملتی ہے. وہ اس کی بالکل صحیح ہے. اصل میں نا آج یہ ساری جو ڈسکشن آپ سے ہو رہی ہے نا, ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے آپ کا جو پاس جتنی آپ کی سروس ہو چکی ہے, ایک پولیس آفیسر اپنی لائف کے اندر کن کن چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے, خاص طور پر اپنے ڈیوٹی کو لے کے, ان سب کے بارے میں اپنے ویورس کو بتائیں. پولیس کے جو چیلنجز ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے عام سوسائٹی کی نسبت. جب ہم نے پولیس سروس جوائن کی اور ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمارے ایس ایس پی اس وقت ہوتے تھے مشتاق احمد شکیرا, جو آئی جی پنجاب جی سے ریٹائر ہوئے ہیں. جب انہوں نے ایس ایچ او کے لیے بلوایا ہمیں تو کچھ ہم سے پوچھا, اور جو انہوں نے 2-4 فکرے بولے تو وہ انہوں نے زندگی کی لائن سیٹ کر. ان کا فرمانا تھا کہ یہ پولیس جو ہے یہ نوکری نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے. اس میں عام انسانوں کی طرح آپ بھی خوشیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے.
موٹنگ پہ جا رہے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ہم فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں. ہماری خوشیاں اور جو غم ہیں یہ پبلک کے ساتھ. اگر پبلک پرامن طریقے سے عید منا رہی ہے تو ہم خوش ہیں, ہماری عید وہی ہو جاتی ہے. اگر پرامن طریقے سے محرم کے پروسیشن جا رہے ہیں تو ہماری کامیابی ہے. ہماری خوشیاں, میری سکون کی نیند یہی ہے. اگر لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں تو ہماری کامیابی ہوگی. لوگ جس اینگل سے, جس اسٹائل سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. پولیس کی ورکنگ ڈفرینٹ ہے. پولیس میں ہم ہر وقت فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سوسائٹی میں سچویشن جا رہی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں. لا اینڈ آرڈر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کرائم بھی پورا چیلنج ہے, پورا سبجیکٹ ہے جس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ اپنی فورس کے ساتھ ایک رشتہ رکھنے کے لیے اور اس میں کمانڈ قائم رکھنے کے لیے آپ کو بیلنس پرسنالٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے دکھ درد میں آپ شریک نہ ہوں, ان کے مسائل ہوں اور آپ حل کرنے کی کوشش نہ کریں, اور ساتھ ساتھ ان کو ان سے کام بھی ہو, ان کے ساتھ ہی کرنا ہے اور ان سے لینا بھی. بالکل ایسا ہی. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, جہاں آپ ایک پولیس آفیسر ہیں وہاں آپ ایک ہسبینڈ بھی ہیں, فادر بھی ہیں, سن بھی ہیں, تو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈیوٹی ہے نا یہی سب کچھ ہے آپ کا, اوڑھنا بچھونا یہ سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن سر فیملی بھی تو ساتھ ہے نا, کسی ایک چیز کو تو پھر سیکریفائس کرنا پڑتا ہوگا. یہ کس طرح مینج کرتا, بڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا؟ یہ نا ایموشنل سب کوشچن بن جاتا ہے. بچوں کے ساتھ نہیں ایشو, فیملی کی, وائف بھی, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہے. لیکن جب والدہ روکتی تھی نا تو وہاں نہیں روکا جا سکتا. وہ زندگی کے بہت بڑے ریگریٹس ہیں ان کی. وہ ایسے ہی تھے کہ چلیں بیٹا آپ کی ڈیوٹی ہے, اللہ آپ کو کامیاب کرے. نہیں, یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ خوشیاں وہیں پہ غم, قربانی کو دینی پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے, کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے. ہر چیز کے پورا ایک پیکیج ہے نا, بھی اس کے پلس اور مائنس آپ نے سارے لے لی. بالکل ایسے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خوشیاں ساری لے لی جائیں, اچھی باتیں لے لی جائیں, اور جو دوسری جو اس کے ادر وائز اسپیکٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. بالکل, مطلب سیکریفائس کرنا ضروری ہے. بالکل. کوئی بھی ہسٹری نکال لیں, سکسیزفل پرسنس کی پرسنالٹیز کے حوالے سے جب بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے نا تو وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے اچیومنٹس ہوں گی وہاں پہ ان کی سیکریفائسز کے ساتھ, جہاں پہ ان کے گولز ہوں گے, گولز کے ساتھ ساتھ بالکل ان کے جو ان کے سائڈ افیکٹس یا امپیکٹس ہوں گے نا وہ بھی ساتھ. یہ زندگی کا ایک بیٹر ریالٹی ہے, اس کو تو ہم سب جھٹلا نہیں سکتے. تو آپ کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی, آپ کی جابس کی ٹف چیلنجز کے بارے میں بات بھی ہوگی, اور آپ کے جو کرائم سینز کے حوالے سے جس میں آپ سارا دن کھبے رہتے تو اس میں بھی مطلب ہو جاتے سر. لیکن ایک چیز میں اکثر جب ہم کورس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جوان ہمیں کہتے ہیں کہ سارا دن رات مطلب ہم یہاں پہ مطلب کام کرتے ہیں, اور جب کورس میں آتے ہیں تو ارے بات نیند ہے کسی جگہ بھی آ جاتی ہے. تو سر اگر تھوڑی سی پپائی ہو جائے تو سر سارے آفیسر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. سر اس کو کس طرح مطلب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, ڈانٹنا نہیں شروع کر دیتے. ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے نا, جب ہم نے یونیفارم پہن لی ہے تو ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ڈفرنٹ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. ہم نے ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, ہم سے لوگ بزدلی کی توقع نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. ہم سے لوگ یہ بھی توقع نہیں کرتے. کبھی کسی نے 1-5 پہ کال کی ہو اور رات کے 2 بجے ہو تو ہمارا بہانا یہ تو نہیں چل سکتا کہ یہ سونے کا ٹائم ہے میں سو رہا ہوں. ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اپنے اپنے لیول کے مطابق اور اپنی اپنی رسپانسبلٹی کے مطابق. بالکل ایسے. اگر کورٹ کا ایک اپنا ڈیکورم ہے, ڈسپلن ہے, اگر کورٹ میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ اپنی وردی کو اور عدالت کے لیے
ایک پراپر وے میں باعزت آنریبل وے میں وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا. سر انسان تو انسان اب تو جاتے ہی ہے.